بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سے والدین اپنے اولاد کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، لیکن ان کو رشتہ نہیں مل رہا ہوتا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے والدین نہیں مان رہے ہوتے، یا پھر کوئی ایسی رکاوٹیں ان کے رشتوں میں حائل ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ آج کا وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے والدین پسند کی شادی کے لیے نہیں مان رہے، یا پھر وہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، یا وہ لڑکے یا لڑکیاں جو اپنی پسند کی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ ان سب کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، یا پھر آپ کا کاروبار ہے لیکن وہ چل نہیں پا رہا، یا آپ کسی اچھی جاب کی تلاش میں ہیں، تو بھی یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد اور مجرب ہے۔ تخلیق کائنات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک صحابہ اکرام کے واقعات، تابعین، اولیاء اللہ کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال زری، خوابوں کی تعبیر، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اور جدید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل معلومات گھر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سامعین کرام، اس وظیفہ کو کرنے کی چند شرائط ہیں جو کہ ذہن میں رکھنی بہت ہی لازم ہیں۔ اس وظیفہ کو کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز لازم پڑھیں۔ آپ کا اور آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا لازم ہے۔ جس جگہ پر آپ یہ وظیفہ کریں گے اس جگہ کا پاک ہونا بھی لازم ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی غیر اسلامی اور غیر شرعی مقصد کے لیے نہ کریں، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ دن میں جب بھی فری ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے انسان کی تمام تکالیف، تمام دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ عمل آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد جہاں آپ نماز ادا کریں گے آپ وہیں بیٹھے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے 5 یا 7 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ایک بار الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ، اور 11 مرتبہ سورہ القدر جو کہ 30ویں پارے میں ہے آپ نے پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور آخر پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کے لیے دعا کرنی ہے۔ جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں کا خیال اس عمل کو کرتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو اس وقت آپ کا دھیان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کوئی بھی دنیاوی خیال آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ کچھ لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ اس کو ایک فارمیلٹی کے طور پر کرتے ہیں، اگر فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ یہ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ کا پورے کا پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر اندر آپ کو یہ جو وظیفہ ہے فائدہ دے گا۔ اگر آپ کسی رشتے کے انتظار میں ہوں گے تو آپ کو اچھا رشتہ آ جائے گا، اور اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہوں گے اور اس کے لیے یہ عمل کر رہے ہوں گے تو جہاں بھی آپ کی خواہش ہوگی وہاں پر آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے والدین یا پھر کوئی ایسی مشکل آپ کے رشتے میں حائل ہوگی جو حل نہیں ہو رہی ہوگی تو اس عمل کی بدولت انشاءاللہ العزیز وہ بھی حل ہو جائے گی، اور آپ کے والدین آپ کے رشتے کے لیے مان جائیں گے۔ اور جب آپ کی مراد پوری ہو جائے یعنی آپ کا کام ہو جائے تو اللہ کا شکر ضرور ادا کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی چیز تم میں سے کسی شخص کو اس سے عاجز کرتی ہے یعنی روکتی ہے کہ جب وہ اپنی کسی دعا کے قبول ہونے کا مشاہدہ کرے، مثلا کسی مرض سے شفا نصیب ہو جائے یا سفر سے بخیر و عافیت واپس آ جائے، تو کہے سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی عظمت و جلال کے وسیلہ سے تمام نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔
اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے یا پھر آپ اپنی پسند کا وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ای میل سکرین پر آ رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اپنا مسئلہ کمنٹ میں لکھ کر بھی ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ جتنی جلدی ہم سے ہوا ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز کمنٹ میں آپ کے مسئلے کا حل بتا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔